یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، یار غار فی المزار والحوض والجنہ، قاتل المشرکین والمرتدین، ہمدم مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات 22 جمادی الثانی کو ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اور واقعات یہ امت کے لیے مشعل راہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، وہاں ساتھ ساتھ ان کے ایمان پر، اسلام پر، مال، جان، عزت، آبرو، وطن، ان کی قربانی کو بھی ذکر کیا ہے۔ اسلام کی سربلندی اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق، اس کو بیان کیا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات کو بیان کرنا یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی عادت ہے۔ پہلے پارے کے اندر تو اللہ نے اتنا بیان فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے ایمان لانے میں۔ وہاں مدینہ میں 2 گروہ تھے، ایک منافقین کا اور ایک پکے مومنین کا۔ مکہ میں 2 گروہ تھے، ایک مشرکین کا، ایک مومنین کا۔ تو مدینہ طیبہ کے اندر امتیاز نہیں ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن معرکہ بدر و احد نے اس بات کو واضح کر دیا کہ حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کون کھڑا ہے اور کون بھاگا ہے۔ یہ پتہ بدر میں بھی لگ گیا تھا، احد میں بھی لگا۔ احد میں تو منافقین کی علیحدگی واضح طور پر ہوئی۔ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا بہانہ بنا کر۔ پھر جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھال بن گئے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی پیٹھ کافروں کی طرف کی ہوئی تھی اور سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہوتا، اور اپنی پیٹھ کو ڈھال بنایا ہوتا، جو بھی تیر آتا ابو دجانہ کی پیٹھ پر لگتا تاکہ چراغ مصطفیٰ بچ جائے۔ حضرت ابو قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ کیے ہوئے تھے اور چہرہ کافروں کی طرف سینہ تان کے کھڑے تھے، اور ہاتھ میں تلوار لی ہوئی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب کافروں کے نرغے میں ہیں، آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور وہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آیا، انہوں نے اپنی آنکھ ہاتھ پہ رکھا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اٹھایا، اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور دعا کی، یا اللہ قتادہ کو پہلے سے زیادہ حسن عطا فرما اور اس کی نظر میں مزید اضافہ فرما۔ تو اس عالم میں صحابہ اکرام مومنین جو تھے حضور کے ساتھ رہے، منافقین بھاگ گئے۔ تو قرآن مجید نے اس کو واضح کیا کہ تم ایمان لانا چاہتے ہو دل سے لاؤ، جیسے صحابہ نے اپنی جان، مال، وطن قربان کیا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر۔
اور اللہ نے اس کو قرآن مجید کے ٹیپ ریکارڈ میں قیامت تک کی صبح کے لیے محفوظ کر لیا ہے، اور پھر قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ تو ان صحابہ کرام میں سب سے بڑی ہستی جن کو اللہ رب العزت نے صحابہ کو سب کو متقین کہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا اتقا، یہ متقیوں کا سردار ہے، اور فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابی بکر، فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے، وہ شخصیت ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گنتی جب قیامت کے دن شروع ہوگی تو اللہ رب العزت فرمائے گے یا رسول اے میرے محبوب حساب لینا چاہتا ہوں، اپنا آدمی پیش کرو۔ حضور فرماتے میں سب سے پہلے ابو بکر کو اللہ کے دربار میں پیش فرما دوں گا۔ تو اللہ رب العزت ابو بکر صدیق کو کہیں گے، حضور کو فرمائیں گے اللہ کہ یہ ایسی شخصیت کو آپ نے پیش کر دی ایسے فرد کے کہ اس کا تو ہم نے بھی دینا ہے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گنتی قیامت کے دن جب شروع ہوگی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی۔ اور فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ ہر کام میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، کوئی موقع ایسا خالی نہیں جہاں حضور ہوں ابو بکر نہ ہو، ہر جگہ پر ابو بکر پہل میں نظر آئے ہیں۔ ایک دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات کو نوافل کس نے پڑھی ہیں؟ تو سارے بیٹھے، ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب بیٹھے تھے، ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا آج اللہ کے راستے میں کس نے خرچ کیا ہے؟ سب بیٹھ رہے، ابو بکر کھڑے ہوئے۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی ابو بکر ہماری طرف سے آ جاؤ جنت میں۔ ہر کام میں پہلے روزہ رکھنے والے زیادہ، ان کا دروازہ علیحدہ ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا علیحدہ ہوگا، نماز پڑھنے والوں کا علیحدہ ہوگا۔ لیکن ابو بکر یہ وہ ہیں کہ ہر آدمی جنت کی تلاش میں پھرتا ہے، لیکن جنت سے آواز آئے گی کہ ابو بکر میں تیری مشتاق ہوں، میرے ہر دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جنت کے جس دروازے سے چاہے گا چلا جائے، اللہ کی طرف سے انہیں اجازت ہوگی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اسلام لانے میں بھی پہل کی ہے۔ فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ آپ کو یہ اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا ہے، کعبہ کا بندہ نہیں بلکہ اللہ کا بندہ۔ سب سے پہلا جو نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبدیل کیا ہے، ان کا اصل نام عبداللہ رکھا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جو تبلیغ کا کام کیا وہ ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں یمن سے جب واپس آیا تو میں سیدھا مجھے لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ تیرے جو دوست ہیں حضرت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اور میں جب میرے کان میں یہ بات پڑی تو میں سیدھا در مصطفیٰ پہ حاضر ہوا، دستک دی۔ تو فرمایا جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے فرط مسرت سے جھوم رہا تھا۔ تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا کہ واللہ لیس بوجہ الکذاب، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، سچے محمد مصطفیٰ نبی کا چہرہ ہے۔ فرمایا سب سے پہلے فرمایا ہر ایک نے حضور سے دلیل مانگی ہے، معجزہ بھی دلیل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکر بولے ہیں، لوگ دیکھ کر اسلام لائے ہیں۔ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، لوگ دیکھ کر اسلام لائے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں، کوئی یہ دیکھ کر اسلام لایا ہے، کوئی قرآن سن کر اسلام لایا ہے۔ مگر ابو بکر صدیق وہ واحد ہیں بغیر کسی دلیل کے حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ تشریف لائے
آپ نے عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیجا، تو انہوں نے کہا عثمان تیرے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، تو عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن ہم تمہارے نبی کو یہاں عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کے بغیر عمرہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کافروں کے نمائندے بھی آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اور اس کے اندر ایک شک یہ تھی، انہوں نے یہ شرط رکھی کہ 1 سال کے لیے آپ کا اگر کوئی آدمی مدینے سے مکہ آئے گا، ہماری مرضی اسے پناہ واپس کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارا کوئی بندہ یہاں سے مکے سے مدینے جائے گا، تم پر لازمی ہوگا کہ اسے واپس کرنا۔ تو یہ بظاہر شرط جو تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لی۔ صحابہ کے دل میں بڑی شاک گزری کہ ہم جو ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ تو انصاف کے خلاف ہے کہ ہمارا آدمی جائے وہ رکھ لیں، ان کا آدمی ہے ہم اسے رکھ نہ سکیں، واپس کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہنے لگے ابو بکر یہ اس طرح معاملہ ہوا، یہ کیوں ہوا کہ انصاف تو نہیں ہے، ان کا آدمی آئے تو ہم دیں، ہمارا آدمی آئے وہ نہ دیں، ان کی مرضی۔ تو یہاں پر ابو بکر صدیق نے کوئی لاجک استعمال نہیں کی، لاجک تو یہ تھی انصاف کے خلاف ہے، لیکن ابو بکر صدیق کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، جو فیصلہ کریں ابو بکر دل و جان سے تسلیم کرنے کے لیے اسے تیار ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اسلام کے اندر کوئی بات ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، سب سے بڑی مسلمان کی شان یہ ہے کہ بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ یہ بات ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے تلاش کی ہے۔ آج ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں بڑے بڑے فنکار قسم کے، گفتگو کے بڑے ماہر، اور زبان چرب لسانی کے ساتھ ایسی ایسی باتیں امت میں پھینکتے ہیں کہ جسے اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا، نہ ان کا چہرہ اسلام والا، نہ ان کا سر اسلام والا، نہ لباس اسلام والا، نہ ان کے دفاتر اسلام والے۔ تو فرمایا کہ حب الصالحین ولست منہم، فرمایا کہ نیک لوگوں سے محبت کرو، کہ جو نیک لوگوں کا لباس پہنے، نیک لوگوں کی طرح چلے پھرے اٹھے، اس کا نظام ہو، کوشش اس میں لگا ہوا ہو، تو فرمایا اس کے پیچھے چلو۔ ابو بکر صدیق نے کوئی لاجک استعمال نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں، جیسے فرمایا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ایک موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، کئی لوگ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ کے نئے نئے لوگ اسلام لائے تھے دور دور کے، اپنا جو دور رہا کرتے تھے دیہاتوں میں، اور اسی طرح لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جرت مندانہ فیصلہ کیا، فرمایا کہ جو آدمی مرتد ہوگا اس کی سزا قتل ہوگی، اور پھر فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ کی ایک رسی بھی رسول اللہ کے دور میں دیتا تھا، اگر نہیں دے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کے لیے جب ان کا لشکر روانہ کیا، تو ابھی وہ جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ وہیں ٹھہر گئے۔ پھر حالات چونکہ خراب تھے، مرتدین کا، منافقین کا، اور پھر منکرین زکوٰۃ کا، ہر طرف فتنہ تھا، تو اب یہ حالات اندر کے خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اب یہ فیصلہ یہ تھا کہ اس وقت جو یہ لشکر اسامہ کو روانہ نہ کیا جائے، اب یہ لوگ یہاں رہیں اور مدینہ منورہ کی حفاظت کریں، مکہ کی حفاظت کریں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری کام یہی ہے کہ آپ نے اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا ہے، اس لیے میں اسے روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی اے ابو بکر حالات خراب ہیں، آپ اس کو نہ بھیجیں۔ تو ابو بکر صدیق نے ایک جملہ کہا فاروق اعظم کو، اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلامی، جاہلیت میں تو بڑا جرت مند تھا تو، اسلام کے اندر یہ کیا نیچے لگ کے تو فیصلے کر رہا ہے، اور حضور کا دین ٹوٹ جائے
اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں لشکر اسامہ کو روانہ کرتا ہوں۔ حضرت اسامہ کے لشکر کو جب روانہ کیا تو ارد گرد کے کافر سمجھ گئے کہ مسلمان بڑے منظم ہیں، ان کے نبی تو دنیا سے پردہ فرما گئے اور اندر ان کے یہ حالات ہم سن رہے ہیں، لیکن یہ کتنے منظم ہیں، اس حالت کے اندر بھی یہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہے۔ اور فرمایا جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ابو بکر صدیق اس کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں صدیق عکس کمال محمد است۔ فرمایا صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عکس ہے۔ فرمایا کہ جیسے تمام انبیاء کی صفات کو جمع کرو تو فرمایا حضور بنتے ہیں، حضور کے حسن کو کھولو تو صحابہ بنتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس وقت یہ سٹینڈ لیا اور فیصلہ کیا، آپ کا مال جان وقت وہ دین پر وقف تھا۔ جب آپ اسلام لائے تو شروع کا دور تھا، مشکل حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھنے جاتے، وہ اوجھڑیاں ڈال دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیتے، مکے مارتے، نعوذ باللہ، آپ کو ساحر و مجنون کہتے، آپ پر سیٹیاں بجاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ آپ کا ہم جو بیان کرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہم عمل نہیں کرتے۔ اسوۃ حسنہ آپ کا بہترین نمونہ ہے کہ جب لوگ دین کا کام کریں تو لوگ باتیں تو کریں گے، لوگ باتیں تو کریں گے، جب باتیں کریں گے اس کو برداشت کرنا یہ کسی عام آدمی کی سنت نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ جمع ہو گئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ابو جہل نے جب اپنے پاؤں رکھا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، تو ابو بکر صدیق دور سے بھاگتے ہوئے آئے اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ ابو بکر صدیق ہر موقع پر دفاع مصطفیٰ میں آگے تھے، دفاع مصطفیٰ میں سب سے آگے رہے۔ اور پھر جب مسلمان ہونے لگے لوگ تو اس کے اندر غلام لوگ زیادہ تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ، کروڑوں پتی، اربوں پتی، خوبصورت، لمبے اور بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے پیسوں والے دنیا سے چلے گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہا۔ بسے نام ور بزیر زمیں دفن کردان کزو ہستیش، نام و نشان ماد۔ فرمایا بڑے بڑے نام ور دنیا سے چلے گئے، ان کا نام لینے والا نہیں رہا، لیکن حضرت بلال جو ہے وہ غلام ہیں، لیکن اس غلامی سے ہٹ کر جب محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آئے ہیں، فرمایا کہ چلتے زمین میں ہے، ان کے پاؤں کے کھٹکے جنت میں سنائی دیتے ہیں۔ یہ حضور کے ساتھ نسبت ہے آج 1400 سال بعد، کہاں مکہ اور مدینہ، کہاں یا میلسی، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ حضور کے ساتھ نسبت کی برکت ہے، قرآن کی خدمت کی برکت ہے، اور دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان پیش کرنے کی برکت ہے۔ حضرت بلال کو امیہ ان کا جو سردار تھا وہ مارتا تھا، گرم لیت پہ لٹا دیتا تھا، پتھر اوپر آپ کے سینے پر رکھ دیتا تھا۔ مکہ کی گرمی جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے کتنی سخت گرمی ہوتی ہے، وہاں پر وہ لٹا دیے جاتے، یہاں پر ان کے پتھر رکھ دیا جاتا، نیچے گرم ریت ہوتی، تو ان سے پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنا چاہتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ وہ کہتے احد احد، اللہ ایک ہے، میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ ان کے یہ حالات ہو رہے ہیں، امیہ کے پاس گئے، فرمایا کہ بتاؤ تم کتنے میں، تمہیں شرم نہیں آتی، تم اس ایک انسان پر اتنا ظلم کر رہے ہو، اتنا جبر کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم نے تو خراب کیا ہوا ہے اس کو، اور دین پر لگایا ہوا ہے، قرآن پر لگایا ہوا ہے، اس لیے تم ہی اسے آزاد کراؤ۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بتاؤ کیسے؟ اس نے کہا تمہارے غلام قسطاس، وہ مجھے دے دو۔ وہ 9000 دینار میں اس وقت تھا، وہ کافر، اسلام نہیں لاتا تھا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ وہ قیمتی غلام ہے، مہنگا غلام ہے مکہ کی سرزمین پر، میں اس کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک قسطاس سے زیادہ عظمت والا یہ حضرت بلال ہے۔
ان کو آزاد کر دیا. پھر حضرت لبینہ کو آزاد کرایا, عامر بن فہیرہ کو آزاد کرایا, حضرت زنیرہ کو آزاد کرایا, حضرت سمیہ کو آزاد کرایا. ان غلاموں کو جو حضور کے غلام بن چکے تھے انہیں آزاد کر کے فرمایا تم آزاد ہو, اب تم چونکہ حضور کے غلام بن چکے ہو. تو لوگوں نے تانے دیے. آپ کے والد جو اسلام نہیں لائے تھے ابو قحافہ, وہ کہنے لگے ابو بکر یہ تو غلاموں پہ پیسے خرچ کر رہا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اگر خرچ کرنا ہے تو ابو جہل پہ خرچ کر, عتبہ عتیبہ پہ خرچ کر, سرداروں پہ خرچ کر, تاکہ تیرا نام بڑا ہو جائے. جیسے لوگ بڑے بڑے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں, پیسے والے لوگوں کو اچھا کھلاتے ہیں, اچھا پلاتے ہیں, اچھا بٹھاتے ہیں, ان کا نام بڑا ہوتا ہے, دنیا میں نکلتا ہے, ان کی شہرت ہوتی ہے, اخبار میں چھپتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. غریبوں کو کھلانے والا کوئی نہیں ہوتا, دھکے دیتے ہیں لوگ. تو یہی تانا کافروں نے کس کو دیا؟ ابو بکر صدیق کو دیا. تو ابو بکر صدیق کو جب یہ تانا دیا تو یہاں ایک بات ہمارے حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, عمر وہ ہیں جو بولیں تو قرآن بنتا ہے, تولیں تو میزان بنتا ہے. لیکن صدیق اکبر کی شان اس سے آگے ہے کہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جو ابھی سوچیں تو اللہ کا قرآن بن جاتا ہے. ابو بکر صدیق کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, تو اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا, جبریل جا میرے محبوب پر یہ وحی اتار دے کہ ابو بکر صدیق جو مال خرچ کرتا ہے, الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا, ابو بکر جو مال خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے. فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ رب العالی, اللہ جو ساری کائنات کا بڑا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے خوش کر رہا ہے. فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى, کل قیامت کے دن ابو بکر کو اللہ اتنا دیں گے کہ راضی ہو جائے گا. ابو بکر کو دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملا. صحابہ یہ چاہتے تھے ہمیں دنیا میں نہ ملے. ہم مولوی چندہ کرتے ہیں 10 دنیا 70 آخر, لوگ اپنی جیبوں سے 10 روپے 20 روپے 100 روپے 500 روپے نکالتے ہیں. لیکن صحابہ کون تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بدلہ نہیں چاہیے, سب کچھ آخرت میں چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پکی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والوں میں سب کے بدلے دے چکا, سب کے احسان اتار چکا, ابو بکر میری امت کا واحد آدمی ہے, میں اس کے بدلے دنیا میں نہیں دے سکا کہ اس نے اتنا اللہ کے راستے میں دیا ہے, مجھ پہ اتنا قربان کیا ہے. فرمایا میں اس کے بدلے نہیں دے سکتا. فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ابو بکر کو اتنا دیں گے, ابو بکر کو راضی کر دیں گے. یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں, ہمیشہ ساری زندگی میں لگا رہا. ایک دن کہنے لگے ابو بکر صدیق کو, اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, غار کی ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو. گویا ابو بکر صدیق کی غار کی ایک رات کی نیکیاں, حضرت عمر جہاں سے چلے شیطان بھاگ جائے, ان کی نیکیوں سے بھی اعلیٰ نیکی ہے. ایک رات کی نیکی اتنی اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی ہے. حضور نے اپنی پسند کا اظہار کیا, میری یہ پسند ہے, یہ پسند ہے. ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ صدقت, آپ نے سچ فرمایا. فرمایا میری بھی پسند ہے. حضور نے فرمایا آپ کی کیا پسند ہے؟ فرمایا میری 3 پسند ہے. پہلی پسند ہے النظر الی وجہ رسول اللہ, نظر میری ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو, میں تکتا ہی رہ جاؤں, میں دیکھتے ہی رہ جاؤں. اللہ نے ابو بکر صدیق کو یہ موقع دیا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے, اور وہاں پر ابو بکر صدیق حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہیں. فرمایا حضور کی گود ایسے کھلی ہوئی ہے جیسے قرآن کی رحل ہو, اور حضور کا وہاں پر چہرہ پڑا ہوا ہو. ابو بکر صدیق اکیلے وہاں دیکھ رہے تھے. ابو بکر کی اللہ نے آرزو وہاں پوری کی. دور سے محسوس ہوتا تھا جیسے رحل پہ اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہو اور اس کی تلاوت ابو بکر صدیق کر رہے ہو. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اعزاز حاصل ہے. اور فرمایا حضرت مولانا ادریس کاندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے, وہ لکھتے ہیں فرمایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار. فرمایا کہ ہر موقع پر ابو بکر ثانی ہوتے تھے, دوسرے ہوتے تھے. بدر میں ابو بکر ساتھ, احد میں, ہر غزوے میں ساتھ رہے ہیں, ہر جگہ ساتھ رہے ہیں, دوسرے ابو بکر صدیق ہوتے تھے.
لیکن فرمایا غار میں ایسا ہوا کہ پہلے ابو بکر ہے، دوسرے محمد مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدمت میں ابو بکر سب سے آگے جانا تھا، سب سے پہلے وہاں گئے ہیں۔ فرمایا اسی طرح فرمایا دنیا میں بھی ساتھ رہے۔ بڑی عجیب حدیث ہے، فرمایا کہ ابو بکر یار غار بھی ہیں، مزار بھی ہیں، فی الحوض بھی ہیں، والجنہ بھی ہیں۔ غار میں بھی حضور کے ساتھ ہی رہے، ہجرت میں بھی ساتھ ہی رہے، آج بھی حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، حوض کوثر پہ حضور جام بھر بھر کے دے رہے ہوں گے، ابو بکر امت میں تقسیم کر رہے ہوں گے۔ ہر جگہ ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب حضور دنیا سے جانے لگے، آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ انہ رقیق القلب، میرا ابا تو نرم دل والا ہے، آپ کے مصلی کو خالی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومنین بھی انکار کرتے ہیں، مجھ مصطفیٰ کے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی اور آئے۔ سب سے عظمت والے ابو بکر صدیق ہے، حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، حضور نے اپنی نگرانی میں نماز پڑھائی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، حضور کی صحت میں کچھ افاقہ ہوا، آپ نے اپنی کھڑکی کھولی اور دیکھا کہ میں دیکھوں کہ میرے یار ابو بکر کے پیچھے کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا حضور نے جب دیکھا، کھڑکی کھولی، حضور مسکرائے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی مسکراہٹ سے پوری مسجد نبوی منور ہو گئی۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، چہرہ مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ حضور خوش ہو رہے تھے کہ میرے مصلی پہ ابو بکر صدیق کھڑے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو ثقیفہ، میں اس کو دیکھ کر آیا، مسجد نبوی کے ساتھ ہی ہے وہ جگہ، آج بھی اس کا نشان وہاں موجود ہے۔ تو وہاں پر انصار اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ انصار میں سے ایک ہونا چاہیے سردار اور ایک مہاجرین سے ہونا چاہیے۔ سعد بن عبادہ کو انہوں نے اکٹھا کر دیا بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو پتہ چلا کہ وہاں لوگ اکٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہاں جب یہ دونوں گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، قریش سے ہمیشہ سردار ہوگا، قریش سے ہمیشہ سردار ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، اور سب نے ابو بکر صدیق کی تصدیق کی ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے سب سے پہلے ہاتھ بڑھائے اور فرمایا کہ قریش میں اور حضور کی امت میں سب سے افضل آپ ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضرت علی نے کی، تمام صحابہ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ابو بکر کے پیچھے حضرت علی نے بھی نماز پڑھی، تمام صحابہ نے پڑھی ہے، حضرت علی نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، عثمان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ سارے صحابہ آپس میں شیر و شکر سے محبت سے رہنے والے تھے۔ اور فرمایا ابو بکر صدیق کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ صحابہ جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، انہوں نے ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل پر انہوں نے اجماع کیا ہے۔ اور فرمایا دین کے 4 اصول ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ یہ تیسرا اصول جو اجماع ہے، یہ صحابہ کا اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے۔ جیسے ان خلافت کی ان کی ترتیب ہے، اسی ان کی فضیلت کی ترتیب ہے۔ اس امت سے سب سے پہلے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ خلافت میں بھی اسی ابو بکر پہلے ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔